اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے ایک مرتبہ بھی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اسے 10 گناہ معاف کر دی جائیں گے، 10 نیکیاں اس کے عمل نامے میں لکھ دی جائیں گی اور 10 مرتبے بلند کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائی، آپ بھی درود شریف پڑھ لیجئے، اس کے بعد ہم اپنے سبق کا ابتدا کریں گے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ آج ہم جس صورت کا ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دین کی تبلیغ کے بارے میں، یعنی اس کا لب لباب اور خلاصہ اس طرح سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں رہائش پذیر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں رہتے ہوئے ابھی نبوت کا اعلان آپ نے کیا تھا اور شروع میں دین کی تبلیغ بھی شروع کر دی تھی، مگر جب عام دین کی تبلیغ کا اعلان ہوا اور آپ کو حکم ملا کہ آج کے بعد آپ اپنے رشتہ داروں کو اور مکہ کے تمام رہنے والوں کو متنبع کر دیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اس پر آپ سب کو عمل کرنا ہے اور کھل کر دین کی تبلیغ کریں آپ بغیر کسی پرابلم کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ملا تو آپ نے دین کی تبلیغ کا اعلان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہاں تبلیغ سے پہلے میں ایک چھوٹا سا آپ کا خلاصہ ان کے آپ کے رشتہ داروں کا بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ مخالفت بھی بڑے زوروں سے ہوئی، اور اس میں خاص طور پہ آپ ہی کے چچا، آپ ہی کے گھر والے، آپ کے خاندان والوں نے انتہائی مخالفت کا زور و شور دکھایا، اور اس میں آپ کے ایک چچا جن کا نام جو ابو لہب کے نام سے مشہور ہیں، بلکہ ان کے نام سے ہی سورت بھی اتری ہے قرآن مجید کی، سورہ لہب کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ تو وہ یہ کہ یہ شخص انتہائی مخالفت پر اتر آیا، اور صرف یہی نہیں، اس کی بیوی اور اس کے بچے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زبردست مخالفت کرتے تھے۔ اب اس واقعے کو یہ سمجھنا، اور پھر یہ کہ ان کا جو وہاں پر رہتے تھے وہ ایسا تھا کہ ابو لہب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے برابر والے گھر میں رہتا تھا، اور ان کے برابر میں دوسرا اور مکہ کے لوگ بھی تھے، وہ لوگ بھی رہتے تھے، تقریباً سب بھائی بھائی تھے نا، یہ تو سب قریب ہی رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی برابر میں رہتے تھے۔ ظاہر ہے آپ ابو طالب کے انڈر میں تھے، آپ کو چچا ابو طالب نے آپ کو پالا آخر میں، اور اسی دوران میں دین کی تبلیغ کا اعلان بھی کیا گیا، کیوں ابو طالب ہی کی نگرانی کے دور میں ہی جب آپ نے شادی کرا دی حضرت ختیجہ سے، تو شادی کے بعد ہی آپ کو نبوت کا اعلان کیا اور پھر دینی تبلیغ شروع کر دی تھی آپ نے۔ تو مخالفت کرنے والے بھی کوئی دور سے نہیں آتے تھے، گھر میں ہی موجود تھے اور بڑی زور و شوروں سے مخالفت کی۔ تب میں اس کو واقعہ شروع کرتا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے ذرا درود شریف پڑھ لیجئے، کیوں ہماری عادت ہے کہ ہم بغیر درود کے آگے نہیں بڑھتے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ تو میرے بھائیو، اب ہم خاموش، میں پڑھوں گا اور آپ خاموش سنیں گے، تاکہ ہم اور آپ اس معاملے کو اچھی طرح سمجھ لیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ جب شروع کی تو کن کن تکلیفوں کا آپ سامنا کرنا پڑا، اور کس کس طرح آپ اپنی تبلیغ کے معاملات کو بغیر کسی پریشانی کے آگے بڑھاتے گئے، ہر طرح کی پریشانی برداشت کی، مگر دین کی تبلیغ کا کام نہیں روکا۔ تبلیغ کو چاہے اکیلے بھی رہے تو آپ نے آگے بڑھایا، اور جو لوگ آپ کو ساتھ مل گئے وہ بھی آگے بڑھاتے رہے۔ تب آغاز اس طرح سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اعلان نبوت ہو گیا اور دین کی تبلیغ کا عام طور پہ اعلان کرنے کا حکم مل گیا، تو آپ صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، اور وہاں جا کے لوگوں کو آپ نے اعلان کر آواز دے دے کے بلانا شروع کر دیا کہ بھئی جیسے کہ وہاں پر عرب کا جو قاعدہ دستور تھا وہ اس طرح سے، جب بھی کسی کو کوئی خبر سنانی ہوتی تھی تو ایک آدمی پہاڑی پہ چڑھ جاتا تھا اور وہ لوگوں کو اپنے خاص انداز میں بلایا کرتا تھا، جس سے پتہ یہ چلتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی خاص خبر ہے، تو سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ اسی طرح آپ نے بھی کیا جو عرب کا قاعدہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب آپ نے بلایا سارے لوگ جمع ہو گئے، جو لوگ نہ آ سکے اپنے گھر سے انہوں نے اپنے گھر میں سے کسی ایک آدمی کو بھیج دیا، اور جو لوگ آ سکے وہ سامنے آ گئے۔ اس میں آپ کے چچا بھی تھے، آپ کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کے دوست احباب بھی تھے، اور سب لوگ تھے جو آپ کو امین و صادق کے نام سے بہت اچھی طرح جانتے تھے، یعنی آپ نے ایک وقت گزارا تھا ان کے اندر، اور لوگ آپ کو امین و صادق کے نام سے جانتے تھے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور آپ انتہائی ایماندار آدمی ہیں، سچ بولنے والوں میں سے ہیں، اور امانتیں لوگوں کی آپ کے پاس جمع ہوتی تھی، وہ امانتوں میں بغیر خیانت کیے ہوئے آپ واپس کر دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا ایک ایسا کیریکٹر تھا کہ اس کیریکٹر کو لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے، اور آپ کیریکٹر میں ایک گڈ کیریکٹر کے نام سے مشہور تھے لوگوں کے اندر۔ اس کے بعد نبوت کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد ہی دین کی تبلیغ کا اعلان ہوا، اور دین کی تبلیغ کا اعلان آپ نے کیا۔ اور جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبیلے کا نام لے کے پوچھا کہ بھئی ایک بات بتائیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوجی دستہ آپ کے لیے آیا ہوا ہے جو آپ پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا آپ یقین کر لو گے؟ تو تمام لوگوں نے مل کر کہا کہ کیوں نہیں بھائی، ہم نے آج تک آپ کو کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں دیکھا، تو ہم ہر قیمت میں اس بات کو یقین کر لیں گے کہ ضرور کوئی ایسی بات ہونے والی ہے۔ تو آپ نے کہا تو پھر سنو، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب سے حساب لینے والا ہے، اور ہم سب کا مالک ایک خدا ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہمارا حساب لے گا، اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اب اتنا سننا تھا کہ وہ لوگ جو آپس میں چمگوئیاں میں شروع ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے چچا ابو لہب جو ہے وہ تو بہت ہی برہم ہوا۔ اس نے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ صاحب پتھر بھی اٹھا لیا مارنے کے لیے، اور کہنے لگا کیا تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا یہاں پر یہ بات بتانے کے لیے کہ ایک اللہ کو مانو، اس کی پوجا کرو، اور اپنے خدا کو چھوڑ دو، اور یہ کیا ہے؟ بڑا برہم ہوا۔ بہرحال دوسرے لوگوں نے، جو اور بھی لوگ تھے، کچھ لوگوں نے مخالفت کی، کچھ لوگ خاموش رہے، لیکن آپ نے اعلان کر دیا بھائی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اور مجھے یہ پیغام آپ تک پہنچانا ہے، اور میں پہنچاتا رہوں گا۔ خیر وہ محفل ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جاتے، بازاروں میں، گلیوں میں، مارکیٹوں میں، اور دین کی تبلیغ کرتے، تو ابو لہب جو ہے وہ آپ کی مخالفت کرتا، اور اتنی مخالفت کرتا کہ لوگ ہر سننے والے آپ کے خلاف ہو جاتے۔ اور وہاں یہ بھی قانون تھا کہ جب کوئی ان کے گھر کا ہی آدمی مخالفت کرے تو لوگوں کو مجبوراً یقین کرنا پڑتا تھا کہ یار ان کے گھر کا آدمی، ان کا چچا مخالفت کر رہا ہے تو پھر ضرور کوئی خاص بات ہوگی۔ تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے ذرا گریز کرنے لگے، اور
اس کے اندر یہاں تک مشہور ہے کہ جب شعیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کر دیا گیا تو ابو لہب ہی وہ شخص تھا جو آپ کے محصور رہنے کے باوجود باہر رہ کر بھی آپ کی مخالفت کرتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی سامان خریدنے کے لیے آئے تو سامان مت دینا، ان کو ہم نے قید کر دیا، اور اگر کوئی دے گا تو سزا پائے گا، اور اگر دے گا تو بہت مہنگی قیمت میں دے گا۔ ظاہر اس قیمت میں وہ خرید نہیں سکتے تھے۔ 3 سال تک شعیب ابی طالب کے اندر مسلمان تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعیب ابی طالب کے اندر قید کیے ہوئے تھے، محاصرے میں تھے، اور یہ تکلیف اٹھاتے رہے، مگر دین کی تبلیغ کا کام اندر رہ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا۔ اور ابو لہب مسلسل اپنی مخالفت میں باز نہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور تکلیف پہنچاتا رہا۔ اچھا، ابو لہب کا جو نام تھا، اصل نام، وہ تھا عبد العزیٰ۔ عزیٰ ایک بت کا نام ہے، عزیٰ وہ ایک بہت بڑا بت تھا، اس کا نام تھا عزیٰ۔ تو عبد العزیٰ کا مطلب یہ بنتا ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو وہ تھا عزیٰ کا بندہ، یعنی اس بت کا بندہ، یہ اس کا نام تھا۔ یہ اس کے یہ جو ہے عبد العزیٰ، یہ اس کا نام تھا۔ اس جو بال تھے سر کے، یہ ریڈ کلر کے تھے، داڑھی کے، سر کے، مونچھوں کے، انتہائی ریڈش چہرہ تھا، اور کلر اس کا وائٹ تھا۔ تو بہت خوبصورت ترین آدمی تھا، مگر بہرحال اللہ کی لعنت اس پر کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا، اور اس طرح سے مخالفت کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر بھی سکون نہیں پانے دیا، اور انتہا، اور اس کا یہ عالم تھا مخالفت کر کر کے یہاں تک کہ اس کے 2 بیٹوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کی شادی ہو چکی تھی، تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ آج کے بعد تم میرے سامنے مت آنا اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کو طلاق نہ دی، جا تو فوراً طلاق دو، اس کے بعد تم میرے سے بات کرنا۔ اور تو مخالفت کر ہی رہا تھا، مگر گھریلو معاملات میں اس نے یہ کیا کہ بیٹوں کو کہہ دیا کہ جاؤ اس کی دونوں بیٹی کو طلاق دے دو۔ بہرحال وہ بیٹے تھے بھائی، اور باپ کی عزت کرنا تو اس زمانے میں فرض بنتا ہی تھا، اور لوگ کیا کرتے تھے کیونکہ وہ زمانہ ہی ایسا تھا۔ تو ہوا یہ کہ دونوں بیٹوں نے طلاق بھی دے دی، اور پھر بیٹے بھی مخالفت میں اتر آئے، وہ بھی انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، جو باپ کرتا تھا بیٹا 2 ہاتھ ان سے آگے کرتے تھے۔ ایک بیٹے کا نام بتاتے ہیں کہ عتبہ تھا، دوسرے کا نام عتیبہ تھا، اور ایک بیٹی بھی تھی۔ بہرحال اسی طرح اس کی بیوی عروہ، اس کا نام عروہ تھا، مگر ام جمیل کے نام سے مشہور تھی، اس لیے کہ وہ بھی بڑی حسین اور خوبصورت تھی۔ جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو، وہ بھی بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ اس کا بھی یہ عالم تھا جناب کہ جب وہاں، آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں کہ اس دور سے لے کے، بلکہ ہمارے دور، جب میں بچہ تھا، میں اپنے دور کی بات کرتا ہوں، ہمارے دور تک یہ عالم تھا کہ گیس تو گھروں میں ہوتی نہیں تھی، لکڑیوں کے چولہے پر ہی روٹی پکانا پڑتی تھی۔ تو لکڑیاں چن کے لانا، جمع کرنا، اور پھر چولہوں میں لکڑیاں لگانا اور ان پر روٹیاں پکانا، یہ ایک معمول تھا۔ تو وہ عورت بھی جو ہے اسی طرح لکڑیاں، اور وہ جلانے والی لکڑیاں ہوتی تھیں، وہ زیادہ تر کانٹوں کی لکڑیاں ہوتی تھیں۔ تو اس کی بیوی کا بھی دستور تھا کہ اگر لکڑیاں لے کر آتی تھی تو جو چولہے میں لگانی ہو لگا لی، اور باقی جو لکڑیاں ہوتی تھیں جلی بھجی اور جو نا وہ سب کانٹے والی لکڑیاں ہوتی تھیں، وہ برابر والے گھر میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پہ ڈال دیتی تھی، تاکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلیں تو پہلا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کانٹوں پر پڑے۔ یہ اس کی نیت ہوتی تھی، اور اس نیت سے وہ کانٹے ڈالا کرتی تھی، اور روزانہ کا یہ معمول تھا۔ اور اس میں ایک اور بات بتائی جاتی ہے کہ یہ عورت
اس کے پاس اس کے گلے میں ایک سونے کا نیکلس تھا، بڑا خوبصورت، بہت اچھا اور بہت بھاری۔ وہ یہ کہتی تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اگر مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں یہ ہار بیچ کر وہ تمام کا تمام پیسہ اس کی مخالفت میں خرچ کر دوں گی۔ حالانکہ عورت کبھی زیور نہیں بیچتی، مگر اس نے کہا کہ میرا زیور چلا جائے پرواہ نہیں، مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ نہیں کرنے دوں گی، مجھے بہت نفرت ہے۔ اس نے بڑی نفرت کا اظہار کیا۔ تو صاحب ابو لہب کی بیوی اروا یعنی کہ ام جمیل اور اس کے دونوں بیٹے، یعنی پورے کا پورا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتا تھا۔ تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ابو لہب کا تو یہ عالم ہوا کہ جب اس کی موت کا وقت آیا ہے تو اس کو پھوڑے ہو گئے، پھنسیاں ہو گئیں، اور اس کی لاش جو ہے نا گھر کے اندر سڑنے لگی، اتنی بدبو پیدا ہو گئی ابو لہب کی لاش میں کہ اس کی بیٹی بھی اٹھانے کے لیے اس کے پاس نہیں جاتے تھے، اور انہوں نے نوکروں کو، وہ کچھ کرائے کے لوگوں کو بلا کر اس کی لاش کو لکڑی سے دھکے دے دے کے نکالا، اور باہر کہیں محلے سے باہر دور دھکے دے دے کے لے کے گئے، اور وہاں کنویں میں پھینک کر وہاں آگ میں جلا دی گئی۔ یہ اس کا حشر ہوا ابو لہب کا۔ اس انداز میں اس نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ اسی طرح اس کی بیوی کے متعلق جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی وہ اس طرح کہ بیوی کا بھی یہ عالم ہے کہ وہ بھی حضرت کی مخالفت بڑے زور و شور سے کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بھائی یہ جو لکڑیاں لے کر آتی ہے کانٹوں والی، وہ لکڑیوں کا جو جس سے وہ باندھتی تھی تو مونج کی رسی اس کے گلے میں لپٹی ہوئی ہوگی۔ یہ بھی ایک جو ہے نا اس دور کے اس زمانے کا ایک مقولہ ہوتا تھا جسے فریز کہتے ہیں ہم، یعنی کہ محاورے کے طور پر یہ بات ہوتی تھی اس زمانے میں کہ جب کوئی شخص عربیوں میں برے کام کرتا تھا اور برے کام سے مشہور ہوتا تھا تو لوگ یہ آپس میں کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ اپنے پیٹھ پر لکڑیاں جمع کر رہا ہے۔ یہ محاورہ تھا۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی اسی محاورے کو اس کی بیوی کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ یہ لکڑیاں جمع کر رہی ہے، انہی لکڑیوں سے اسے دوزخ میں جلا جائے گا۔ تو ہمارے مفسرین حضرات نے اس کو تفسیر میں اس طرح لے لیا کہ وہ لکڑیوں سے اس کی لکڑیوں میں جلائی جائے گی، اور وہ مونج کی رسی اس کے اندر لپیٹی جائے گی۔ بات یہ نہیں بلکہ وہ ایک مقولہ تھا، ایک محاورہ تھا کہ اس کو اس طرح کی سزا ملی۔ جنت دوزخ میں تو خطرناک سزا ہوگی، یہ لکڑیاں کیا، اس سے کئی گنا زیادہ سزا اس کے لیے موجود ہے، اور وہ سزا اس کو ملے گی، مگر انہوں نے لکڑیوں سے متعلقہ اس کو سزا میں ڈالا۔ حالانکہ بات یہ نہیں تھی، بات یہ ہے کہ وہ ایسی لکڑیاں جمع کر رہی کہ ماحول میں یہ جب پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت میں بہت زیادہ ہے، لہذا اس کو سزا بھی اس سے کئی گنا زیادہ ملے گی، اور اس طرح اس نے بھی سزا پائی، اور وہ اسی انداز میں بہت ہی غلط یعنی کہ بہت ہی تکلیف کے انداز میں مری وہ۔ اس کے بعد جو اس کے بچے تھے، وہ دونوں بچے تقریباً، اس میں سے ایک لڑکا عتبہ اس کا نام تھا، وہ مسلمان ہوا مدینہ جا کر۔ تو یہ میرے بھائی یہ اس کی داستان تھی۔ اور جو ہے نا دوسری بات یہ کہ اس داستان میں اب میں سورہ لہب جو ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو سورہ لہب کا ترجمہ بھی صحیح طرح سے پتہ چل جائے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آیت نمبر 1، 5 آیتیں ہیں سورہ لہب کے اندر۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، یہ پہلی آیت ہے۔ اب اللہ جس طرح اس نے کہا تھا دین کی تبلیغ کا جب اعلان کیا تو ابو لہب نے کہا تھا تیرے ہاتھ ٹوٹے تو ہم نے اس لیے بلایا، تو اللہ تعالیٰ نے پلٹ کے وہی جواب دیا کہ بجائے کہ میرے رسول کے ہاتھ ٹوٹیں گے، تیرے ہی ہاتھ ٹوٹیں گے اور تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، یہ محاورتاً
اس کے محاورے کو پلٹ کر اسی محاورے کا جواب دے دیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ ہاتھ ٹوٹے تو اس کا ہاتھ اسی وقت ٹوٹ جاتے، مگر یہ محاورہ تھا تو ہاتھ ٹوٹنے کے محاورے کو واپس اسی کے جواب میں اس کو جواب دے دیا گیا اور وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ پہلی آیت۔ نمبر 2، نہ تو اس کا مال اس سے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ یہ آیت نمبر 2 ہے۔ اس کا اصل معنی یہ ہے کہ ظاہر کو بڑا امیر آدمی تھا، بڑا روپیہ پیسے والا تھا، تو کوئی مال روپیہ پیسہ اس سے کام نہ آیا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے جو اس نے کمایا، یعنی کہ نیکیاں کمانے کے بجائے جو گناہ کمایا، وہ گناہ جو کمایا وہ بھی ظاہر اس سے کام کا نہیں رہا، وہ گناہ تھا، گناہ سے تو کوئی فائدہ پہنچ نہیں سکتا تھا۔ تو نہ تو اس کا مال کام آیا اور نہ وہ گناہ جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے کمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 3 میں، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اور اب آخری 2 آیتیں جو ہیں 4 اور 5، یہ اس کی بیوی کے بارے میں، وہ یہ ہے، اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اور نمبر 5، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جہنم رسید کر دیا، اور اس طرح یہ مخالفت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئی اور ختم ہو گئی، اور آپ مسلسل اپنی دین کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں سے چلے اور مدینے تک تبلیغ جاری رہی، اور آج پوری دنیا میں تبلیغ ہو رہی ہے، اور ہم سب اسی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو ہو گیا یہ سورہ لہب، سورہ مسد جسے کہتے ہیں، اور یہ مخالفت کا واقعہ۔ اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق آپ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، تو سبق یہ ملتا ہے کہ دین کی تبلیغ کے معاملے میں ہمیں بھی کبھی کسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ہمیں پریشانی برداشت کرنی پڑے گی، اور برداشت کرتے کرتے ہی دین کی تبلیغ کرتے رہنا پڑے گا۔ دین کی تبلیغ کو بھی روکنا نہیں چاہیے، اور تمام پیغمبر یہی کام لے کر آئے جو انہوں نے ہمیں سکھائے۔ اب ہم اس کام کو آگے بڑھانا ہے، تو جس طرح میں نے آپ کے آگے بڑھایا ہے، آپ بھی کوشش کریں گے کہ اسی کام کو اسی انداز میں آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اور آپ کو آگے بڑھانے کے لیے اگر تو دین کی پوری تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، اور اگر تعلیم حاصل نہیں کر پائے ہیں، اور یا چھوٹی موٹی تعلیم ہے یا مختصر سی تعلیم ہے، تو کم سے کم جو کچھ آپ نے سنا وہ تو یاد ہے نا آپ کو، وہ لوگوں تک ان کو سنائیں، اور وہ ویڈیو کے ذریعے اس ویڈیو کو آگے پہنچائیں۔ وہ ویڈیو بھی اگر آپ آگے پہنچا دیتے ہیں، اور کوئی شخص اس ویڈیو کو سن کر اس پر عمل کرنے لگتا ہے، یا اس کے دین کی محبت اس کے اندر آ جاتی ہے، یا وہ اللہ کے نیک راستے پر آ جاتا ہے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ اور اگر وہ کسی اور کو آگے بھیجے گا تو اس سے اس کو ملے گا، پھر آپ کو ملے گا، پھر مجھے ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری سب کی یہی ڈیوٹی ہے، ہمیں دین کو آگے سے آگے بڑھانا ہے، اور آج کل ماحول بہت خراب ہو گیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اور آپ سب مل کے اس دین کو آگے بڑھائیں اور اس دین سے فیض اٹھائیں، ہم بھی اور ہمارے ماں باپ بھی اور ہمارے دوست احباب بھی۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں، جو کچھ سیکھا ہے اپنے گھر والوں کو سکھائیں اور اپنے دوست احبابوں کو، اور ویڈیو کو کوشش کریں کہ کیا ایک بٹن ہی دبانا ہوتا ہے، لائک کر کے اس کو آگے پہنچائیں، لائک کریں اور شیئر کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس سے آپ کو بیٹھے بیٹھا ثواب بھی ملے گا۔ اگر کوئی آدمی نیک کام کرے گا، آپ مر جائیں یا میں مر جاؤں، تو میرے بھائیوں ہمیں قبر کے اندر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ نیکیاں ہمارا دوست کر رہا ہوگا، ثواب ہم کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے اندر اس کام میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کو ذریعے ثواب پہنچائے اور ہمیں واپس جنت میں واپس پہنچا دے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى وأن تصلی علیہ۔